بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ 2026 میں حج کے خواہشمند حضرات یقیناً حج بیت اللہ کے لیے فارم پر کر چکے ہوں گے۔ جن لوگوں نے اب تک حج کا فارم پر نہیں کیا ہے، ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد فارم پر کر دیں، کیونکہ فارم پر کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی 2025 ہے، اور سال گزشتہ کی طرح آخری تاریخ میں اضافہ ہونے کی امید کم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے اسی چینل کے ذریعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس سال حج 40 دن اور 20 دن کے ہوں گے، اور حاجیوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام حج کمیٹی آف انڈیا کر سکتی ہے۔ اب اس پر مزید تفصیل آئی ہے، جو اس چینل کے ذریعہ ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کا خیال تھا کہ جو 20 دن کا حج میں عازمین حج کو کم روپے دینے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جہاز کا کرایہ، ویزا وغیرہ کا ریٹ، خواہ اب 20 دن کے لیے جائیں یا 40 دن کے لیے جائیں، سب کے لیے برابر ہے۔ اور عازمین حج کے لیے مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ میں حج کمیٹی آف انڈیا جو گھر کرایہ لیتی ہے، وہ دن کے حساب سے نہیں بلکہ مدت کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر آپ 20 دن میں واپس آ جاتے ہیں تو آپ کی جگہ خالی رہے گی۔ اس حساب سے آپ سے بھی حج کمیٹی 40 دن کا کرایہ وصول کرے گی، اور اگر کسی اسپیشل بس سے آپ لوگوں کو مدینہ شریف جانے کا انتظام ہوتا ہے تو پھر آپ کا کرایہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ گویا 20 دن کے لیے حج بیت اللہ کے لیے جانے والے حضرات 40 دن کے لیے جانے والوں سے زیادہ روپے خرچ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، 20 دن کے لیے صرف 10,000 لوگوں کا ہی کوٹا ہے، اور ہندوستان کے 7 ایئرپورٹ سے ہی وہ حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ تیسری بات، 10,000 سے اگر زیادہ لوگ 20 دن والے حج کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو قرعہ کے ذریعہ 10,000 لوگوں کو چنا جائے گا، اور باقی لوگ ویٹنگ میں رہیں گے۔ اگر ان 10,000 سے لوگ کم ہوتے ہیں تو ان کی جگہ میں ان کو لیا جائے گا، اور باقی لوگوں کو 40 دن والے حج میں اگر جگہ خالی ہو تو وہاں منتقل کر دیا جائے گا۔ لیکن 20 دن والے حج کے لیے آپ نے جس ایئرپورٹ کو چنا تھا، اگر آپ 40 دن والے حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اسی ایئرپورٹ سے جانا ہوگا اور اسی ایئرپورٹ پر واپس آنا ہوگا۔ اس بار حج کے اعلان کے ساتھ اقلیتی امور کے وزیر نے یہ اعلان کیا تھا کہ حاجیوں کے لیے اس بار حج کمیٹی کھانے کا انتظام کر سکتی ہے۔ دراصل یہ مانگ گزشتہ 2012 سے ہو رہی ہے کہ پڑوسی ملکوں کے حاجیوں کے لیے وہاں کی حج کمیٹی کھانے کا انتظام کرتی ہے، تو ہماری حج کمیٹی کیوں نہیں؟ اصل میں پڑوسیوں کے یہاں
یکساں کھانا کھاتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں ہر صوبے میں لوگوں کا کھانا الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے اس پر عمل ہو نہیں پا رہا ہے۔ لیکن اس بار حج کمیٹی نے اس کا اعلان کیا ہے اور حج کا فارم پر کرتے وقت کھانے کا آپشن رکھا گیا ہے۔ اگر خاطر خواہ لوگ اس آپشن کو چنتے ہیں تو پھر اس پر عمل ہو سکتا ہے، اور کھانے کے لیے ہر حاجی کو تقریباً 25 سے 35 ریال ہر دن کے لیے دینا پڑ سکتا ہے۔ پانچویں بات ہے، اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ حج کا فارم پر کرتے وقت عموماً لوگ ایک ہی ایئرپورٹ چنتے تھے، لیکن اب آپ کو 2 الگ الگ ایئرپورٹ کو چننا ہوگا۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھی جو ہم نے کوشش کی کہ وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ اگر پھر سے کوئی نئی بات آتی ہے تو ہم اسی چینل کے ذریعہ آپ کو ضرور اطلاع دیں گے۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر ضرور کریں اور لائک بھی، تاکہ جب بھی کوئی چیز ہم اس چینل پہ ڈالیں تو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں سید عبدالصبور بھترک اڑیسہ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔